السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی، پاکستان اکنامک فورم۔ آپ سے آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوبارہ وہ ڈالر والا ایشو آ رہا ہے، اور اب وہ جس طریقے سے بھی آپ کے آج کے اخباروں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں، فائنانس منسٹری کا وہ چارج لیں گے اور ان کو نامینیٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور ان کے ذمہ بنیادی طور پر وہی کام ہوں گے کہ ڈالر کو کسی طریقے سے نیچے لایا جائے اور جو انفلیشن ہے اس کو کم کیا جائے ملک کے۔ اور مفتیٰ اسماعیل صاحب جو پرانے فائنانس منسٹر انہوں نے ریزائن کر دیا، اور اب یہ بات کھل کے سامنے آ چکی کہ یہ جو حکومت کے جو بڑے لوگ تھے وہ ان کی مفتیٰ اسماعیل کی کارکردگی سے بہت زیادہ غیر مطمئن تھے، اور انہوں نے خاص طور کے اوپر اس کو یہ ایک متفقہ ان کا فیصلہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ لایا جائے۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہوئے تو جو سب سے پہلی میں نے جو ویڈیو لانچ کی تھی آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، تو اس وقت بھی میں نے ڈالر کے بحران کی بات کی تھی، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈالر مافیا دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے، اور اس کو فائنانس منسٹری اور کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اس کو بینکوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور بہت سے کرنسی ڈیلر اور یہ مافیا جو ہے اس کو دوبارہ کھیل کھیلنے لگا ہے۔ اور اس وقت ڈالر کا جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا تھا وہ شاید 210 کے قریب تھا، لیکن میں نے کہا یہ دوبارہ کھیل شروع ہونے والا ہے اور یہ دوبارہ اس کو لے جائیں گے دوبارہ، اور یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ فائنانس منسٹر جو ہے وہ چشم پوشی کیے بیٹھے، اور اس کے بعد دوبارہ جو آخری جو میں نے لگائی اپنی ویڈیو اس میں بھی میں نے کہا کہ یہ مفتیٰ اسماعیل تو باقاعدہ مافیا اسماعیل لگ رہے ہیں، اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ مافیا کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں، یا ان کے اپنے کچھ سٹیکس ہیں ان کی اس کے اندر انٹرسٹ ہیں اپنے۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گیا۔ ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے 2-4 دن پہلے اخبار میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ یہ بینکوں نے جو ہمارے پرائیویٹ بینکوں نے فورن ایکسچینج جو ہے اس کمپوننٹ صرف اس کمپوننٹ سے جو منافع انہوں نے پچھلے پورے سال کے اندر کمایا تھا، اس 3 مہینے کے اندر اس سے دگنا منافع وہ کما چکے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ منافع کما چکے ہیں۔ تو اس سے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کھلواڑ ہو رہا تھا بینک کے ساتھ، اس نام کے اوپر کہ جناب یہ اوپن مارکیٹ ہو رہی ہے، یہ جناب مارکیٹ فورسز ہو رہی ہیں۔ کوئی مارکیٹ فورس نہیں تھی، ڈالر اتنا زیادہ پاکستان کی اکانومی ڈاؤن نہیں ہے۔ اگر آپ افغانی کرنسی دیکھیں تو اس کی قیمت پاکستان سے 3 گنا زیادہ افغانی کی، یعنی 3 پاکستانی روپیہ کا 1 افغانی ملتا ہے، جبکہ افغانستان کی نہ کوئی ایکسپورٹ ہے نہ امپورٹ ہے۔ اس کے بعد تو بینک ہی کوئی نہیں، اس کی بینکنگ چینل سارے سٹاپ ہوئے ہیں، اس کی ہر طرح کی اس کی وہ ختم کی ہوئی ہے، اس کی ہر کوئی اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر جو اگر ان کی کرنسی پاکستان سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے تو پاکستان کا جو ہے اس کے کن لوگ ہیں کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو باقاعدہ تو پوری ایک سازش کے تحت ہاتھ پیر باندھ کے حکومت معیشت کے یہ کیا جا رہا تھا، اور اس میں اربوں روپیہ کمایا گیا، خربوں بلکہ میں تو کہوں گا۔ تو اس کی تو باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے ان بینکوں کے خلاف، اور ان کو جتنا انہوں نے منافع کمایا اس سے 10 گنا زیادہ ان کو جرمانہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیلر وہ مافیا جنہوں نے پرچیز کر کے، ایک تو جینون آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ڈالر کی، ٹھیک ہے کسی شخص کو باہر جانا ہے، اس کا علاج کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، کوئی چیز منگوانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ڈالر کی ڈیمانڈ اس کی ہے۔ ایک آپ ڈالر مارکیٹ سے خرید کے صرف یہاں پہ لاکروں میں رکھتے ہیں، یا گھروں کے اندر سیفوں کے اندر آپ بند کر دیتے ہیں، یا پھر ہونڈیوں کے ذریعے یہاں سے وہ لے کے اور آپ دبئی اور یو اے ای میں ٹرانسفر کرواتے ہیں، آپ کہیں پہ بھجواتے ہیں اس کو، وہ تو ایک سٹے بازی ہے، وہ تو ایک کھلواڑ ہے، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور معیشت کو ڈبو دیا گیا اس چکر کے اندر۔ انفلیشن ہائی رسک چلا گیا، اب اس کا جو نقصان ہوا، اب اس کا نقصان آپ کو ڈالر جب بڑھتا ہے آپ کا تو آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کی بجلی کے بل مہنگی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، آپ کا یہ جو بجلی کی آپ جو آئی پی پیز کو پیمنٹ کرتے ہیں وہ آپ ڈالروں کے اندر کرتے ہیں۔ آپ اگر 10 روپے کا ڈالر آپ کو 10 روپے کا 1 سینٹ ملتا ہے تو وہ اگر آپ کو 10 روپے اس کے پے کرنے پڑتے ہیں، اگر 10 سینٹ کی قیمت 10 روپے ہے، اور اگر 10 سینٹ کی قیمت جو ہے آپ کی 20 روپے ہو جاتی ہے، اب تو 25 روپے ہو چکی جب سے یہ پچھلی حکومت گئی، تو اس وقت سے تو وہ تو 2.5 گنا ہو جائے گی، تو وہ آئی پی پیز کی پیمنٹ تو بڑھ جائے گی، تو وہ ڈنڈ کس کو پڑے گا؟ وہ ڈنڈ تو پڑے گا عام آدمی کو، انڈسٹریز کو پڑے گا، بزنس مین کو پڑے گا، یہ پڑے گا کنزیومر کو پڑے گا، گھر والوں کو پڑے گا۔ تو لوگوں کے بل بڑھ گئے، لوگوں کی وہ بڑھ گئی چھوٹی چھوٹی۔ اب میں مارکیٹ میں جب بھی اب جاتا ہوں، پچھلے 4 مہینے سے یہ عالم ہوا ہے کہ وہ جب بھی میں مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جاتا ہوں کہ اس کی قیمت میں 10 سے 15% اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ صابن، گھی، کوئی چیز، دالیں، آپ گوشت، مرغی، کوئی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور فائنانس منسٹر صاحب ایک ہی رات روکتے رہے میں نے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہا ہوں, میں ڈیفالٹ سے بچا رہا ہوں. بھائی ڈیفالٹ سے بچانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک چھوٹے کھڈے سے نکال کے ایک بڑے سمندر کے اندر معیشت کو بھیج دیں اور آپ کہیں میں ڈیفالٹ سے بچا رہا ہوں. وہ کون سا ڈیفالٹ ہے؟ یہ تو خود ایک اس کا, اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے, باقاعدہ ایک پراپر انکوائری ہو, ایسے ہی آئی واش والی نہ ہو, ایک پراپر انکوائری ہو کہ یہ کیسے ہوا, کیا ہوا. اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے, بینکوں کے علاوہ بڑے بڑے سٹے باز آئیں گے جو بیٹھے ہوئے روپیہ لے کے یہی کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, پہلے بھی وہ یہ کام کر چکے ہیں. اور آئی ہوپ کہ پاکستان کی اکانومی میں کچھ بہتری آئے گی, میکرو اکنامکس بہتر ہونی پڑے گی. اگر آپ نے ڈالر اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ کو قابو کریں گے تو میکرو اکنامکس اس کے بغیر آپ کی کنٹرول نہیں ہو سکتی, اور آپ کی تمام چیزیں نیچے تک یہ ٹریکل ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہ میرا آج کا میرا جو ہے یہ ہے آج کی ویڈیو ویلاگ میں. تو میری آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ آپ اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم, خدا حافظ.